وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب لا جلد بلد ولد جسد جزو عزم نسم عزمل لا شريك له ولا نظير له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ونشهد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، 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 سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہیں،
غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ میں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت، شفیع امت، جان جانا جان کائنات صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد دعا گواں خالق عالم ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بلند و بالا بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حاضرین کو حق اور سچ سماعت فرمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس رب لا ازل کا کروڑہاں فضل ہے، احسان ہے، جس خالق عالم نے ہمیں یہ سانسوں کی مالا عطا فرمائی اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے اس کے گھر میں آ کے اس کے پیاروں کی باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا گواں خالق عالم ہم سب کا ایسے ہی دین متین کی باتیں سنتے سناتے رہنے کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بندے کی زندگی کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، جو بندہ دین کی بات کرتا ہے، سیکھتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اصل زندگی ہے یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان سب کو میں نے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ یہ دنیا میں جائیں اور جا کے زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنائیں، اپنی گاڑیاں لیں، اپنے بنگلے بنائیں، اپنی کوٹھیاں بنائیں اور امیر سے امیر ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ یا اللہ کا قرآن پڑھے یا مدینے والے کا فرمان پڑھے، اس لیے ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جو ایک انسان ہونے کا، مسلمان ہونے کا ایک مقصد ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والے ہم جو ہے وہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر پیار مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزتیں مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلندیاں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجزات و کمالات اگر عطا فرمائے ہیں تو وہ بھی مدینے والے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ انہی معجزوں میں سے ایک یہ بھی کمال ہے کہ اتنا کسی بھی نبی پر درود نہیں پڑھا گیا جتنا زہرا کے بابا کی بارگاہ میں درود پڑھا گیا ہے۔ جتنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا گیا ہے، پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جا رہا ہوگا اور جاتا رہے گا، یہ وحد شخصیت مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمائے ہیں۔ اور کیسی بات ہے، درود ہم نے مصطفیٰ پہ پڑھنا ہے، اجر ہمیں خدا نے عطا فرمانا ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ جس پہ پڑھا جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا حق تو یہ بنتا ہے کہ جس کا ہم کام کر رہے ہیں ہمیں اجر بھی وہ دے، لیکن فرمایا کہ اس اگر اجر مصطفیٰ دے گے تو پھر اللہ کا پیار کیسے ظاہر ہوگا، اللہ کی محبت کیسے ظاہر ہوگی کہ مصطفیٰ نے اللہ سے اتنا پیار کیا ہے اور اللہ نے مصطفیٰ سے اتنا پیار کیا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے
جب لوگ درود پڑھیں گے اور اس کی جزا خدا عطا فرمائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ دو نہیں یہ ایک ہے، درود مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، اجر خدا نے عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ، جو تعلق ہماری شریعت میں ہے خدا اور اس کے مصطفیٰ کا، وہی تعلق اللہ تعالی ہمیں اپنے ذہنوں میں راسخ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاذ اللہ کئی وہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ خدا نہیں ہو سکتا، لیکن مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ جہاں خدا ملے گا وہاں مصطفیٰ ملے گا، جہاں مصطفیٰ ملے گا وہاں خدا ملے گا، کبھی ایک دوسرے سے دونوں جدا نہیں ملیں گے، جب بھی ملیں گے اکٹھے ہی ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کل سب نے، نفس جو نفس ہیں، ذائقۃ الموت تمام نفس جو ہیں یہ موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ اب یہاں نفس کا ترجمہ علماء کرام نے کتنی تشریحات کی ہیں کہ اس نفس سے مراد کیا ہے، کئی ترجمے کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ نفس اسے کہتے ہیں جو جان والا بدن ہو، وہ بدن کے جس کے اندر جان موجود ہو اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ہر وہ بدن کے جس کے اندر جان ہے اس بدن کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ پھر جا کے پھر اگلی بات، اب ذائقہ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ آپ گھر میں سالن بناتے ہیں، سالن بنانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں دیکھیں کیسا ٹیسٹ ہے، وہ تھوڑا سا ہلکا سا شوربہ لے کے اپنی زبان کے اوپر رکھتے ہیں اور ذائقہ چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد بتا دیتے ہیں اس کا ذائقہ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ یہ بات ہے، زبان پر آپ کسی بھی چیز کا ذائقہ رکھ لیں، میٹھا ہے تو مٹھاس رکھ کے دیکھ لیں، اگر نمکین ہے تو نمکی وہ چیز رکھ کے دیکھ لیں، اگر کھٹاس والی ہے تو اس کھٹاس کو اپنی زبان کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو ذائقہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ لیکن سمجھانے والی بات یہ ہے کہ جب آپ میٹھے کو اپنی زبان کے اوپر رکھیں گے تو اس میٹھے کا آپ کو ذائقے کا پتہ چل جائے گا، لیکن وہ ذائقہ 1 2 5 10 سیکنڈ تک رہے گا، اس کے بعد وہ زبان سے ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ اب کئی لوگ یہ بات کر دیتے، وہ کہتے جو بندہ مر جاتا ہے بعد میں وہ زندہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو جب ہم کھانے کا ذائقہ چک کریں، مٹھاس کا ذائقہ چک کریں، زبان کے اوپر رکھ کے تھوڑی دیر رہتا ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، نمکیات کا اپنے منہ پہ رکھ کے تھوڑی دیر وہ نمکین چیز کا ذائقہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمائیں اسی طرح جب ہم کسی چیز کا ذائقہ چیک کرنے کے لیے اس کو زبان کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ فرمائیں اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، یہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا جس طرح ہم کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پر رکھیں تھوڑی دیر ذائقہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، جنہوں نے عبادات کی ہوتی ہیں، جو اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی موت کا ذائقہ آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آتا، پھر ذائقہ اپنے گھر ہوتا ہے، اللہ والے اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کمال عطا فرما دیتا ہے اور یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے کے بعد وہ اپنے گھر، اور یہ والے معاملات اپنے گھر۔ اس سے اگلا آپ شرعی مسئلہ سنیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کی ایسے خامند سے شادی ہوئی ہے جو بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، اس عورت کو بہت زیادہ مارتا ہے، بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے، روزے کا مہینہ جا رہا ہے، اس عورت کا روزہ ہے، اب اس عورت کو، وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ الحمدللہ، اب اس عورت کو یہ ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت زیادہ مارتا ہے، بہت زیادہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے اس عورت کا، اب اگر اس عورت نے کھانا اچھا نہ بنایا تو اس کا شوہر اس کو مارے گا، اس کو ڈانٹے گا، اس کی پٹائی کرے گا۔ شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ افطاری کے ٹائم وہ تھوڑا سا 1 قطرہ شوربے کا لے کے اس کو چیک کر کے ٹیسٹ چیک کر لے کہ کھانا صحیح بنا ہے، سالن صحیح بنا ہے یا نہیں بنا،
اس کے بعد اس کو جا کے تھوک دے تو اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جس کو یہ ڈر ہے کہ میرا خامد مجھے مارتا ہے اگر کھانا اچھا نہ بنا اور اس کا روزہ بھی ہے، اس کو اجازت تھوڑا سا سالن تھوڑا سا شوربہ لے کے اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہے، چیک کرنے کے بعد اس کو تھوک دے تو اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں یہاں سے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ میں مسئلہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا اگر ایک ذات کی عورت ہو، وہ عورت روزے کی حالت میں اپنے منہ پہ شوربہ اور سالن رکھے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت روزے کی حالت میں سالن کا ذائقہ چیک کر لے تو اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جس اللہ والے نے، اللہ کے نبی نے، نبیوں کو سلطان نے تھوڑی دیر کے لیے موت کا ذائقہ چکھا ہے، اگر عورت نے شوربے کا ذائقہ چکھا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو جس مدینے والے نے تھوڑی دیر کے لیے موت کا ذائقہ چکھا، اس کا مطلب مصطفیٰ کو بھی زندگی ہمیشہ کے لیے مل گئی ہوئی ہے۔ جس طرح ذائقہ چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح فرمایا کہ موت کا ذائقہ چکھنے سے اللہ والوں کی زندگی بھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ اور مصطفیٰ کے بارے میں تو یہ فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نفس ذائقۃ الموت، عام چیز کا ذائقہ چیک کریں اس کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے اس کے بعد موت اپنے گھر میں ہوتی ہے، یہ اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کمالات عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب جو موت ہوتی ہے، موت کے 4 درجے ہیں۔ انسان سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد دنیا کے اندر آتا ہے، اس کے بعد قبر کے اندر جاتا ہے، اس کے بعد بندہ جنت کے اندر جاتا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں جس سے انسان گزر کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں یہ 4 مرحلے ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر پہلا مرحلے سے دوسرا مرحلہ زیادہ وسیع ہے۔ دیکھیں، پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ کا ہے۔ جب بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اتنی سی جگہ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا کھانا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا پینا ہوتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنی تنگ دنیا ہوتی ہے بندے کی جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے نکل کے اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے سامنے وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ نور بن جاتا ہے۔ دنیا اتنی وسیع ہو جاتی ہے، جہاں چاہے گھومے جہاں چاہے پھرے، اتنا بڑا اس کو حال مل گیا ہے، اتنی بڑی اس کو زندگی مل گئی ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے قبر کے اندر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا تنگ ہو گئی ہے، حالانکہ شریعت کو اٹھا کے دیکھیں، جس طرح بندہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے دنیا تنگ ہوتی ہے، اس دنیا کے اندر آتا بندے کی دنیا کھل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ عالم برزخ والی دنیا اس دنیا سے بھی بڑی ہے، لیکن پھر آگے سے چل کے جب بندہ جنت کے اندر جاتا ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نظر نہیں آتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے، یہ نہ کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ کرے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اس وجہ سے کہ جتنی دیر زندہ رہے گا جنیاں نیکیاں کرے گا اتنی زیادہ جنت اچھی بنتی جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہ بندہ جو نیکیاں کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نیک نہیں، جو گناہ کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی اپنی موت کی تمنا نہ کرے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ یا رسول اللہ یہ تو گناہ کر رہا ہے، روزانہ اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہی ہے، اس کو تو موت آ جانی چاہیے، یہ موت کیوں نہیں مانگ رہا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے موت کی توفیق عطا فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ عطا فرما دے، اور توبہ کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دے، اس کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بھی بندہ موت کی تمنا نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں موت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی فرمایا بندہ دعا کر سکتا ہے سونے میں شہادت عطا فرما دے، سونے میں شہادت عطا فرما دے۔ شہادت جو بندے مرنا ہوندا ایک طرح دا، تے فرمایا اے تمنا کرنا درست ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ سونے میں شہادت دی موت، میرے مصطفیٰ نے خود اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی، کہنا سونے
میں چاہنا وا میں دنیا تے آواں میں تیرے راج شہید ہواں، پھر دنیا تے آواں پھر شہید ہواں، پھر دنیا تے آواں پھر شہید ہواں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی دعا قبول فرمائی؟ شہادت یہ دو قسمان نے، ایک ہی شہید ہوئے جائے شریعت اندر کیا گیا کہ کسی بندے نو زہر دیتا جائے، کسی بندے نو پیٹ دی بیماری لگ جائے، کوئی بندہ ڈوب کے مار جائے، یہ سارے شہید نے۔ ایک ہوئے کہ جندے تے تلوار چڑھی ہے، گولی چڑھی اللہ دے راہ چ شہید ہو گیا، یہ دونوں قسماں شہیدیاں نے۔ لیکن جڑا بیماری چ فوت ہونا ان شہید سری کیا جاتا ہے، جڑا گولی لگ کے تلوار لگ کے بندے تے جانا ہے ان شہادت ظاہری کیا جاتا ہے۔ خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دی اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی، دنیا تے جننے بھی بندے آئے نے جنہاں نے بھی شہادت دی دعا منگی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی نے دونے شہادتاں عطا نہیں فرمائیاں، کسی نے شہادت سری عطا فرمائی ہے، کسی نے شہادت ظاہری عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی، پر میں سنیا تو مصطفیٰ ایسا ہے تین سی شہادت سری بھی عطا فرما جڑی، شہادت ظاہری بھی عطا فرما جڑی ہوئی، شہادت سری بھی عطا فرما جڑی، شہادت ظاہری بھی عطا فرما جڑی۔ کس طرح؟ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمائے میرے مصطفیٰ دے بارے اندر فرمایا کہ میرا جڑا حسن ہے میرے سر تو لے کے میری ناف تک، حسن نو کوئی ویکھے تے انج ہی لگدا جویں مصطفیٰ دا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ناف تو لے کے پاؤں تک اگر کوئی دیکھے تے فرمایا کہ میرا حسین انج لگدا ہے جویں مصطفیٰ دی تصویر نظر آ رہی ہے۔ فرمایا سر سے لے کے ناف تک حسن میری طرح لگتا ہے اور ناف سے لے کے پاؤں تک حسین میری طرح لگتا ہے۔ فرمایا کہ حسن نو لوگاں نے زہر دیتی، زہر دین دی وجہ تو آپ دی شہادت سری ہوئی ہے۔ امام حسین کربلا دے میدان دے اندر گئے نے، اوتھے جا کے اپنا سر تن تو جدا کر کے اپنے نانے دا دین بچا کے آپ نو شہادت ظاہری ملی ہے۔ فرمایا یہ دونوں تصویر محمد مصطفیٰ دی نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حسن نو بھی شہادت عطا فرمائی ہے، حسین نو بھی شہادت عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا اسی تین شہادت سری بھی عطا فرما چڑی، شہادت ظاہری بھی عطا فرما چڑی ہوئی ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ فرمایا اے او چند گلاں نے جنہاں دی وجہ تو بندہ دعا کر سکتا کہ سونیا مینوں اے شہادت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح دی دعا جا بندے کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں کر سکتا ہے، اور استفاضہ قبلات نے۔ لیکن ایک بہت پیاری حدیث پاک میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ اسے سوچنے نو بڑا ڈرنے ہیں موت کو، بھائی موت آ گئی تو کی بنے گا، حالانکہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ موت آنی آنی، تو جڑا کام ہونا پھر ڈرے بندہ کاتوں، پھر اندر حل ہے اندر کو ڈرے نہ بلکہ اندر جان دی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اصل سمجھداری بندے دی ہوندی ہے ایک گل دا پتہ ہے کہ یار انہیں خیر مارنا ہی مارنا ہے، تو پھر بندہ کیوں نہ اپنے آگے کوئی انتظام کر لے کہ وجہ تو پھر بندہ بچتے جائے۔ تو فرمایا اس وجہ تو جدو پتہ ہے کہ بندے نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے، موت آنی آنی، نبی نہیں بچے اسی کیویں بچاں گے؟ جدو پتہ ہے کہ موت آنی آنی ہے تو پھر عمل اندے کر، خدا دی قسمیں تو خود کمیں کہ آنا ہے، آج آ پھر بھی تیار آ، کل آ پھر بھی تیار، محمد غلام ہر وقت تیار نظر آ رہے ہیں۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی پیاری حدیث پاک، اس سے وجہ تم پھر جڑا کام ہونا ہے ان چھڈو، ان دی تیاری کرنا شروع کر دو۔ اللہ کرے کہ اسی قبر اور حشر دی تیاری کرنا شروع کر دی۔ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بات ہمارے بہت پائی جاتی ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آخری وقت کے اندر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بندہ جب اس دنیا تو جان دے قریب بندہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بالکل تلاوت ہونی چاہیے۔ لیکن علماء کرام نے بڑی کمال دی گل لکھی کہ سورۃ یاسین دی ہی تلاوت کیوں کرنی، کوئی اور سورت پڑھ لے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی تلاوت سورۃ یاسین کی آخری وقت میں اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس کے اندر آخرت والے معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کی روح کو آسان فرما دیتا ہے، بندے دی روح سوکھی نکل جاتی ہے سورۃ یاسین دی تلاوت کرن دے نال۔ اللہ تعالیٰ ساڑے سارا دا آخری وقت ہوئے، اللہ تعالیٰ سن موت ایمان تے عطا فرما دے۔ خدا دی قسم ایسے ایسے لوگ ویکھے نے کہ آخری وقت ہوتا ہے منہ چو جھگ نکل رہی ہوندی ہے، اکھاں چو ڈیلے باہر آ گئے نے، لیکن روح نہیں نکل رہی، سورۃ یاسین دی تلاوت کیتی جا رہی ہے، اتنی بیڑی کنڈیشن ہو جاتی، لیکن لوگوں دیا روحاں نکل رہی نہیں ہوندیاں۔ بعض کہتے کو کنا بندیاں نے منہ چو جھگ نکلنی شروع، میں اج ہی پڑھ رہے تھے حدیث کے اندر آندا ہے، فرمائے بندے دے منہ چو آخری وقت دے ٹائم جھگ ادو نکلتی ہے جدو حضرت اسرائیل نو بندہ ویکھ رہا ہوندا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن چ رکھو، حضرت اسرائیل ایک روح وچ نہیں آندے، جدو روح قبض کرن اگر بندہ نیک سی تے بڑی سونی صورت لے کے آندے نے تاکہ بندہ ڈرے نہ،
لیکن اگر بندہ بدبخت سی کافر سی فاسق تے پھر آپ دا اولیاء اس طرح دا ہوندا کہ بندہ ویکھ کے ڈر جاندا ہے. لیکن اگر کوئی محمد دا سچا غلام ہوے تو ویندا رہندا ہے پھر یہی کہندا ہے تسی بڑے سوہنے ہو لیکن میرے محمد ورگے سوہنے تے نہیں نہ ہو سکتے ہیں. میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورگے سوہنے تے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب نو فکر آخرت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سارے محبت نہ کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ جب آخری وقت آتا ہے حضرت عزرائیل آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ 6 فرشتے اور بھی آتے ہیں. ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ حضرت عزرائیل آتے ہیں تو روح کٹ دیتے ہو جاندے نے. ایسی بات نہیں ہے. حضرت عزرائیل آتے ہیں آپ کے ساتھ 6 فرشتے اور بھی آتے ہیں. اب وہ 6 کیا کرتے ہیں؟ فرمایا روح جو قبض کرنا ہے یہ صرف حضرت عزرائیل کرتے ہیں. پوری دنیا کے ہر بندے کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت عزرائیل کی ہے. اب یہاں سے میں بات کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ حضرت عزرائیل سے اگر سوال کیا جائے کہ ایک دن میں اتنے بندے فوت ہوتے ہیں, اینے بندے مردے نے, اینیاں دیاں روحاں قبض ہوندیاں نے, تے کنی کہ تہاڈی سپیڈ تے کیویں کیویں جا کے روحاں قبض کر دیو؟ وہ کہندے ہیں بھاویں ایک وقت 1 لاکھ بندہ بھی مرے میں ساریاں دیاں ایک ٹائم دے اندر آ کے روحاں قبض کراں گا. اب یہاں سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو ایک وقت کے اندر اتنی روحیں قبض کر سکتے ہیں, ایک وقت کے اندر اتنی جگہ جا بھی سکتے ہیں, ایک وقت کے اندر اتنے لوگوں کی روحیں قبض کر بھی سکتے ہیں. اگر حضرت عزرائیل ایک وقت کے اندر اینیاں لوگوں کو جا سکتے ہیں تو پھر زہرا دا بابا مدینے جو آ بھی سکتا ہے واپس جا بھی سکتا ہے. اگر حضرت عزرائیل آ سکتے ہیں, وہ غلام ہیں, وہ نوکر ہیں, تو وہ غلام ہیں, وہ نوکر ہیں. اگر عزرائیل نوکر ہو کے ہر جگہ آ سکتا ہے تو سردار ہو کے محمد کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ جہاں چاہیں وہ آ بھی سکتے ہیں, مصطفیٰ جہاں چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. فرمایا 6 فرشتے حضرت عزرائیل کے ساتھ آتے ہیں, روح یہ قبض کرتے ہیں. 3 فرشتے وہ ہوتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اگر بندہ نیک ہو, بندہ مسلمان ہو, بندہ مومن ہو, مصطفیٰ کا سچا غلام ہو, تو وہ 3 فرشتے جن کی صورتیں خوبصورت ہوتی ہیں وہ اس بندے کی روح کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر اعلیٰ مقام پر لے جاتے ہیں. لیکن اگر بندہ کافر ہو, فاسق ہو, گناہگار ہو, تو وہ جو باقی 3 بچے ہیں وہ اس کافر کی روح کو اٹھاتے ہیں اور اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں, رسوا بھی کرتے ہیں اور نیچے سجلین کے اندر پھینک دیتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کے سچے غلام کی روح کو اٹھا کے اوپر آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں اتنا اعزاز اور پروٹوکول ملا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو, اتنی شان ملی مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو. آپ ذرا سبحان اللہ کہیں تو میں اگلی بات کروں جی. محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ, اور پیار سے ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان من, مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موت مومن واسطے تحفہ بن کے آئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بندے نے حدیث پڑھی, بندے نو سمجھ نہیں آئی, صبح اٹھیا تے عالم دین دے کول چلا گیا. آج سوشل میڈیا دا دور ہے, ہر بندہ نیٹ تو مسئلے کرنا شروع کر دیندا ہے, لیکن ایندا فائدہ نہیں ہونا. جدوں بھی تینوں کوئی مسئلہ بنے مصطفیٰ دے سچے غلام عالم دین دے کول جایا کرو. او تنو دین دا مسئلہ دسے گا, تن دین دی بات دسے گا. عالم دین دے کول گیا, انہوں نے کہ حضور میں رات حدیث پڑھی, میں نے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے. حالانکہ موت اینا اوکھا وقت ہوندا ہے, موت اینا سختی دا ٹائم ہوندا ہے. انہیں کہ جا کے سورۃ یوسف پڑھ لا, تینوں سارا مسئلہ ہی سمجھ آ جائے گا. سورج یوسف پڑھتے رہے لیکن سمجھ نہ آئی. صبح دوبارہ کے کہندے حضور کوئی گل سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا دیکھ ان دے اندر کی لکھیا ہے؟ کہندا سونے ان دے اندر اے لکھیا ہویا ہے جدو حضرت یوسف علیہ السلام آئے نے, مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں نے. مصر دیاں عورتاں نے اے سمجھے سی فروٹ کٹ رہیاں ماں, لیکن اپنیاں انگلیاں نو کٹ بیٹھیاں نے. آپ نے فرمایا دس انہاں نو درد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہندے نہیں جی, انہاں درد ہوندی تے کٹ دیاں ہی نہ, ایندا مطلب انہاں عورتاں نو درد ہی نہیں ہوئی. فرمایا یہی گل ہے کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے. فرمایا اگر حسن یوسف سامنے ہوے تے عورتاں نو اپنیاں انگلیاں کٹین دی درد نہیں ہوندی. فرمایا آخری ٹائم دے سامنے اگر بندہ سچا غلام ہوے, اون دے سامنے بددعا دا چہرہ نظر آ جائے, اونوں جان نکلن دا پتہ ہی نہیں لگدا ہوندا. فرمایا اگر حسن یوسف سامنے آ جائے تے عورتاں نو انگلیاں کٹین دا پتہ نہیں لگدا.
اگر آخری وقت ودوہا دا چہرہ آ جائے واللیل دیاں زلفاں آ جائیں پھر بندے نو اپنی جان دا پتہ ہی نہیں چلدا پھر اپنی جان نکلن دا پتہ ہی نہیں چلدا فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہے علماء کرام فرماندے نے کیوں تحفہ ہے فرمایا اون دی وجہ ہے اج دے دور دے اندر جن نے مصطفیٰ دا دیدار نہیں کیتا جن نے مصطفیٰ دا ودوہا دا چہرہ نہیں ویکھیا جن نے مصطفیٰ دیاں واللیل دیاں زلفاں نہیں ویکھیاں فرمایا جدوں موت آنی ہے نال ہی مصطفیٰ دا دیدار ہو جانا ہے فرمایا موت اس وجہ تو تحفہ ہے بندہ مومن کہندا ہے جلدی جلدی موت آوے گی سامنے ودوہا دا چہرہ آ جاوے گا سامنے واللیل دیاں زلفاں آ جان گیاں ماذا دا کاجل آ جائے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو مصطفیٰ دا او سچا نو کرے مصطفیٰ دا او سچا غلام ہے امیہ نے مار مار کے آپ نو ریتاں دے اوپر لٹایا ہے آپ دے اوپر بیٹھا ہے مہنگے تو مہنگے اور وزنی تو وزنی پتھر حضرت بلال دے اتے رکھے نے کہندے محمد دی غلامی چھڑ دے محمد دا کلمہ چھڑ دے آپ نے فرمایا او ظالم اپنی جان چھڑ سکنا وا نہ کلمہ چھڑ سکنا وا نہ کلمے آڑا محمد چھڑ سکنا وا نہ بلال کلمہ چھڑ سکتا ہے نہ کلمے آڑے مدینے آڑے مصطفیٰ نو چھڑ سکتا ہے میں دسن لگا وا موت مومن واسطے تحفہ کی میں بن کے آئیے حضرت بلال حبشی بیمار ہو گئے آپ دا آخری وقت آ گیا ہے آپ دی بیوی نے رونا شروع کر دیتا کہ آج میرے سر دا تاج دنیا تو چلا جائے گا آج میری دنیا اس دنیا تو چلی جائے گی آج میرا سب کچھ دنیا تو چلا جائے گا آج میرا خاوند اس دنیا تو چلا جائے گا آج میری جنت اس دنیا تو چلی جائے گی حضرت بلال حبشی نے ویکھے آئے میری بیوی رو رہی ہے بلال نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اچھی سبحان اللہ جیسے جتنا بلال سے پیار اتنی اچھی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیتا ہے بیوی خاموش ہو گئی ہے اپنے آنسوں نو پوچھ لیا ہے کہندی لگ دی تھاڑی موت قریب نہیں تاں تو سے مسکرا رہے ہو آپ نے فرمایا مسکرا اس وجہ تو رہا موت قریب آ گئی ہے اس وجہ تو مسکرا رہے ہوا موت قریب آ گئی ہے فرمایا کہ موت ٹائم تے بندے روندے نے تسی مسکرا کیوں رہے ہو حضرت بلال حبشی دا تاریخ جملہ بیان کرن لگا وا موت مومن واسطے تحفہ کی میں بن کے آئی ہے حضرت بلال حبشی فرماندے نے تینوں نہیں پتا موت مومن واسطے تحفہ بن کے آئی ہے جدو بندہ موت دا آخری وقت آندا ہے بندہ موت دے قریب آ جاندا ہے ان مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جاندا ہے فرمایا جدو مصطفیٰ ساڈے تو جدا ہویا ہے اس تو بعد بلال نے کدی خانے کعبے تے جا کے اذان نہیں دیتی اس وجہ تو کہ کعبہ نظر آندا ہے لیکن کعبے دا کعبہ نظر نہیں آندا ہے کعبہ نظر آندا سی لیکن کعبے دا کعبہ نظر نہیں آندا سی اس تو بعد ساری زندگی بلال مسکرائے نہیں آج اس وجہ تو مسکرا رہا وا ادھر اکھاں بند دنیا نے ادھر زہرا دے بابے نے آ جانا ہے ادھر اکھاں بند ہون گی ادھر مدینے والے مصطفیٰ آ جان گے اس وجہ تو فرمائے موت مومن واسطے تحفہ بن کے آئی ہے حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے میرے گھر دی دستک ہوئی ہے میں دروازہ کھولے آئے سامنے ایک انصاری عورت ہے جن دی عمر بھی بہت زیادہ ہے اکھاں دے اندروں آنسو بھی جاری نے آ فرماندی نے او مائی روندی کیوں ہے کہندی روندی اس وجہ تو آج محمد دے در تے آ گئی اج سونے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے آ گئیاں رون والی کیڑی گل ہے آپ نے عرض کیتی روندی اس وجہ تو میں اودوں آئیاں جدوں مدینے والا دنیا تو چلا گیا ہے جدوں مدینے والا مصطفیٰ اس ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے نے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو آ جا تین محمد دا مزار وکھا دینی جن جن مصطفیٰ دے روزے نال پیار اچھی سبحان اللہ سنے جا اچھی سبحان اللہ کے سنے دے روزے دا دیدار نصیب فرما حضرت اماں عائشہ فرما دیا نے
پریشان نہ ہو آ تین محمد در تے لے جانیاں تین محمد مزار تے لے جانیاں تین مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام دے مزار تے لے جانیاں اس مائی دیاں اکھاں دے اندر آنسو بھی جاری ہو گئے نال سوچ رہی ہے میرا مصطفیٰ کتنا رحمان ہے میرے مصطفیٰ کنے کرم فرما دینے سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرا مل کے پڑھ لو سونا مدینے والا دیا سرائے سوہنے دا نام سوہنا سونا ہر درد دی دوائے سونا مدینے دیا سرائے سونا مدینے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس عورت نو قریب لے کے گئیاں نے جدو جا کے ویکھیا مصطفیٰ علیہ السلام دے مزار دی چادر دے اتے نظر پئیے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے میں دسنا چاہنا وا موت مومن واسطے کیویں تحفہ بن کے آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے من اینی گل ہوئی ہے وہ عورت نیچے گر گئی ہے اس عورت دی روح جسم تو جدا ہو گئی ہے وہ عورت فوت ہو گئی ہے ملا علی کاری نے لکھیا آپ فرماندے نے تھانو دسا عورت فوت کیوں ہوئی ہے مریدہ نے عرض کی حضور دسو عورت فوت کیوں ہوئی ہے آپ نے فرمایا اس وجہ تو فوت ہوئی ہے وہ عورت دل دے اندر ارادہ تھی ساری زندگی مصطفیٰ دا دیدار نصیب نہیں ہویا آج مزار تے آئیاں مزار دی چادر ویکھ لئیے لیکن آج بھی وہ دعا دے چہرے دی زیارت نصیب نہیں ہوئی فوراً عورت دنیا تو چلی گئی ہے فوت ہو گئی ہے فوت ہو کے جمع گئی ہے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو گیا ہے مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو گیا ہے فرمائے عورت مری اس وجہ تو ہے کہ جلدی جلدی مرا گی مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے گا اس وجہ تو فرمایا کہ تحفہ تو موت المومن فرمایا موت جڑی ہے اے مومن واسطے تحفہ ہے اندے تو ڈرنا نہیں چاہیے ہاں ایک کم ہونا اندے تو ڈرو کیوں پھر ان دی تیاری کرنا شروع کرو تیاری جنی کران گے انہاں زیادہ اجر ملے گا انہاں زیادہ ثواب میں محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان من حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ قبر و حشر اور موت دے بارے کس طرح دا نظریہ رکھ دینے حضرت جنید بغدادی دریا دے کنارے دے اتے بیٹھے ہوئے نے ایک نوجوان گزرے ہیں جوانی دی عمر ہے اپنی جوانی تے بڑا غرور ہے بڑا مان ہے پچھوں سفر کر کے آیا ہے کہندا حضور آبادی کتھے اچھی سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ کہندا حضور اگے آبادی کدھر ہے آپ نے اشارہ فرمایا آپ نے فرمایا ایس سائڈ تھوڑا جا اگے جا کے تین آبادی نظر آئے گی تھوڑا جا اگے گئے اگے آبادی نظر نہیں آئی اگے قبرستان نظر آ گیا ہے واپس آ گیا کہنا او بابا ایڈی وڈی داڑھی رکھی ہے اب ویکھنے تو نیک بھی لگنا ہے ویکھنے تو پرہیزگار بھی لگنا ہے لیکن تو جھوٹ مار رہا ہے تو جھوٹ بولیا ہے میرے نہ دغا بازی کیتی ہے میں تو سچی گل نہیں دسی آپ نے فرمایا میں کی تیرے نہ جھوٹ بولیا ہے کہندے میں تینوں کیا سی میں نے آبادی دا دس لیکن جدھر تو دسے ادھر گیا اگے تے قبرستان نظر آیا ہے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اصل آبادی ہوندی قبرستان ہے اصل آبادی تے ہوندی قبرستان ہے انہیں کیا میں مسئلہ نہیں سمجھیا فرمایا دنیا تے جننے بھی گھر نے اے تے لوگ مسافر ہو کے رہ رہے نے آج کوئی ہور رہ رہا ہے کل کوئی ہور رہے گا پرسوں کوئی ہور رہے گا اے دنیا دے مکان اے آبادی نہیں ہے اے مسافر کھانے نے فرمایا آبادی تے اوے قبرستان دے اندر چلا جا 10 سال پہلے جڑا بندہ جتے تھی وہ آج بھی تینوں تھے نظر آئے گا آپ نے فرمایا اصل آبادی یہ ہے آخرت اور فرمایا کہ یہ اصل ہمارا مکان ہے ہم تو دنیا میں آئے تو یہاں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہاں ہمیشہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی پیسہ کماندا ہے دولت کماندا ہے بینک بیلنس بناتا ہے سارا کچھ کرتا ہے یہ نہیں ویندا میں حلال کما رہے ہیں یہ نہیں ویندا میں حرام کما رہا ہاں بس یہ کہنا میرے پیسہ آئی جائے حضور غوث پاک فرماندے نے میں رو اس وجہ تو رہا ہاں کہ ان مکاناں دے اندر تکے تو کھادے نے رشوتاں تو لیاں نے ماراں تو کھادیاں نے سود دا پیسہ تو لایا ہے رہ اج کوئی ہو رہے نے حساب قبر تو دے رہا ہے یہ بات ہے یہ دنیا ایسی ہے یہاں کام وہی آئے گا جو نیک صالح اعمال کرے گا
اور یہ بات بھی میری آپ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ غلط کاری کرتا ہے، کوئی بندہ نیک کار ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ اس نے اپنی اولاد کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور سائنسدان بنا دیا ہے، دوسرا جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک وہ بندہ ہے کہ جو سود سے بچتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو سود کھاتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں مثال دینے کے لیے سمجھا دیتا ہوں، آپ کبھی لاہور میں چلے جائیں، لاہور میں 2 بادشاہ ہیں، 2 بادشاہ ہیں، حافظ قرآن ہے اور ایک اسکول پڑھا ہوا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک سود کھاتا ہے، غیر سود ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ زانی ہے، ایک بندہ نیک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لاہور کے اندر جاؤ، وہاں جانے کے بعد تمہیں 2 بادشاہ نظر آئیں گے، ایک راوی کی اس طرف نظر آئے گا، دوسرا راوی کی اس طرف نظر آئے گا۔ اس طرف جو بادشاہ ہے اس کا نام شاہ جہان بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کہ جس کی 3 ملکوں کے اندر بادشاہی تھی، اتنا زیادہ اس کا حکم چلتا تھا، اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا محل بنا دیا، اپنی بیوی کے لیے اتنا بڑا تاج بنا دیا ہے، 3 ملکوں کے اندر اس کی حکومت چلتی ہے، جو کہتا تھا اس کی سنی جاتی تھی، جیسا آرڈر آتا تھا ویسی مانی جاتی تھی۔ لیکن آج جا کے دیکھ لو، اس کی قبر کے اوپر چوہے چل رہے ہیں، اس کی قبر کے اوپر بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی قبر کے اوپر لوگوں نے مداریاں لگا لی ہیں، اس کی قبر کے اوپر لوگ ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وقت کا بادشاہ تھا۔ لیکن میں تجھے بتاؤں، ایک دوسرا بادشاہ، یہ وہ بادشاہ ہے جو راوی کی اس طرف رہتا ہے، دوسرا وہ بادشاہ ہے جو راوی کی اس طرف رہتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھ، دور سے تجھے پتھر لگا ہوا نظر آئے گا، جب تو قریب جائے گا تجھے سفید کرب کا برآمدہ نظر آئے گا، جب اس کی دیوار پہ پڑے گا تو اس کے اوپر لکھا ہوگا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملہ رہنما۔ اللہ کے بادشاہ یہ بھی ہے، بادشاہ وہ بھی ہے، بادشاہی اس نے بھی کی ہے، بادشاہی اس نے بھی کی ہے، حکومت اس نے بھی کی ہے، حکومت اس نے بھی کی ہے، لیکن اس بادشاہ نے لوگوں کے جسموں کے اوپر حکومت کی ہے، اس بادشاہ نے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی ہے۔ اس بادشاہ نے لوگوں کے جسموں کے اوپر حکومت کی ہے، اس بادشاہ نے لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کی ہے۔ اس بادشاہ کی لوگ بات مظلوم ہو کر مانتے تھے، اس بادشاہ کے لوگ بات محبوب ہو کر مانتے تھے۔ بادشاہ دونوں ہیں، لیکن اس کے اوپر آج دیکھے جا کے بلیاں کو مریاں نے، اتنے چوہے چو مرے لوگاں اتنے مداریاں لا لیاں، لیکن وقت دا بادشاہ سی، انہیں نے ظلم کردا سی، لیکن میرا داتا وہ سی کہ ایک باری آ کر راوی دے کنارے تے ڈیرا لایا ہے۔ ایک دفعہ میرے داتا صاحب آئے ہیں اور آ کے ایسے کمالات دکھائے ہیں۔ آج بھی جو بندہ جاتا ہے، جو دلی مراد ہوتی ہے، یہاں سے آپ جائیں، جا کے سوچیں گے میں نے داتا صاحب جانا ہے اور یہ کھانا میں نے کھانا ہے، خدا کی قسم ممبر رسول پہ بات کر رہا ہوں، دل سے سوچ کے جاؤ، جو سوچو گے وہ ہی لبے دا جاؤ۔ یہ مقام ہے اللہ والوں کا۔ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے زندگی نیک گزاری ہے، انہوں نے زندگی میں بد عمالیاں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی سونی گزاری ہے، انہوں نے موت کو یاد رکھا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھا ہے۔ ہم لوگوں نے دنیا کو سامنے رکھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ باکثرت قبروں پہ جایا کرو، اس کی وجہ سے تمہیں موت یاد آئے گی۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی لذتیں ختم کرنے والی کا نام موت ہے، موت کو باکثرت یاد کریں۔ تو جتنا ہو سکے آپ جب قبر میں جائیں گے نا، قبر کے اوپر ہم چلتے ہیں، اکڑ کے کوئی بندہ تکبر کرتا تو یہ قبر کہتی ہے آج میرے اوپر چل رہا ہے، کل تو نے میرے نیچے آنا ہے۔ یہ قبر ہمیں روزانے آوازیں دے کے کہتی ہے کہ میں وہ قبر ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ جو اندھیرے کا گھر ہے، اس کے اندر روشنی لے کے آنا۔ میں وہ گھر ہوں جو تنہائی کا گھر ہے، میرے اندر کوئی اپنا ساتھی لے کے آنا۔ میں وہ قبر ہوں کہ جس کے اندر اندھیرے ہیں، ساتھ روشنی لے کے آنا۔ میں وہ قبر ہوں، وہ گھر ہوں جہاں کوئی ساتھی نہیں، ساتھ اپنا ساتھی لے کے آنا۔ اپنی زندگی ایسے گزار، اپنے اعمال ایسے گزار کہ جب اس دنیا سے جائے قبر تجھے جا کے کہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، تو آگے سے بندہ کہے تو پریشان نہ ہو، اگر تو اندھیرے کا گھر ہے تو میں قرآن کا نور ساتھ لے کے آیا ہوں۔ جب تو دنیا سے جائے تو جانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، تیری دنیا ایسی گزرے، قبر کہے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، آگے سے تو کہے کہ اگر تو تنہائی کا گھر تھا تو میں مصطفیٰ کے درود کا ساتھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اگر وہاں جا کے قبر کہے کہ میں تنگی کا گھر ہوں، تو وہاں جا کے کہنا اگر تو تنگی کا گھر ہے تو میں نے دنیا میں رہ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر تو تنگی کا گھر ہے، آج میرے لیے کشادہ ہو جا، مجھے سجدہ کرنا دے، سجدہ کرنے کی وجہ سے میرا خدا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔
ایسی عمال کریں, ایسی اپنی زندگی گزار کے جائیں, ایک لمحے کا نہیں پتہ دنیا سے کب جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر تشریف فرماتے, فیصلہ کر رہے تھے. فیصلہ کرتے کرتے ایک بندہ آیا, اس نے دروازہ کھولا, اس نے کپڑے میلے کچیلے پہنے تھے, آ کے ٹہکے سے بولا. حضرت عمر فاروق کہندا کہ اے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد جو وزیر بننے والے جملہ سنو. ٹہکے والا کہہ رہے کہندا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وزیر بن کے سرکاری کام کردیاں کدی اپنی قبر نہ بھول جائیں. حضرت عمر فاروق کو اس نے یہ جملہ کہا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ کہندے یار ایک باری پھر جملہ سنا میں انہیں پھر کیا انہیں کیا کہ سرکاری کام کردیاں کدی اپنی قبر نہ بھلا دیو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تو روزانہ آیا کر, روزانہ آ کے میں نے ایک دفعہ یہ جملہ سنا جا کر, ان دی وجہ تو میں نے قبر یاد آندی ہے, ان دی وجہ تو میں نے آخرت یاد آندی ہے. میں تینوں ان دا اجارہ دیاں گا, میں تینوں دی تیری تنخواہ دیا کراں گا. 4 مہینے تنخواہ دیندے رہے, 5واں مہینہ آیا تے آپ نے فرمایا جا چلا جا, آج میں تیری ضرورت نہیں رہی. انہوں نے کہا حضور آج کیوں نہیں ضرورت رہی؟ آپ نے فرمایا آج میری داڑھی چٹا واڑ آ گیا ہے, آج میری داڑھی دے اندر چٹا واڑ آ گیا, آج میں تیری یاد کران دی ضرورت نہیں آئی. یہ گل میں انہاں واسطے کر رہا ہوں جنہاں بزرگاں دی چٹیاں داڑیاں آ گئیاں نے. انہوں نے کہا حضور ہونے کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے آ کے روزانہ موت تو میں یاد کراندا سیں, ہن ایک واڑ وچ چٹا آ گیا, یہ آ کے میں نے روز دسا بھائی آخری ٹائم آ گیا ہے, اس تو اگے کچھ نہیں ہے, جو ہونا اینڈ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سن سب نو فکر آخرت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. مصطفیٰ دے نال خدا دی قسم سچا پیار کرو گے, دنیا بھی سورے گی آخر بھی سور گی. اساں جیاں گناہیاں دا اعمال نامہ پھرول ہووے, اساں جیاں گناہیاں دا جد اعمال نامہ پھرول ہووے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا, جو منہ تھی بولیا بول ہووے. اساں بھی کول حضور تے بیٹھ رہنا, لکھ عمل ترکڑی تول ہووے. اون دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہووے, جڑا بیٹھا ہی محمد کر. بس کر میاں محمد بخشا, ورکا رہ گیا تھوڑا, اب عمر کم ہے. مصطفیٰ سے وفا کریں, مصطفیٰ سے پیار کریں, مصطفیٰ سے مودت کریں. آخری مسئلہ بیان کر رہا ہوں, یہ مسئلہ ہمارے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے, ذرا محبت سے کہ آپ سبحان اللہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ غفلت بھی پائی جاتی ہے کہ جب ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں, وہاں جانے کے بعد جب میت کو قبر کے اندر رکھنے لگتے ہیں تو اس وقت لوگ نیچے مصلی بچھاتے ہیں, چٹائی بچھاتے ہیں. کیا یہ مصلی نیچے بچھانا میت کے اور یہ چٹائی بچھانا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے علماء کرام نے فتاوی شافعی کے اندر موجود ہے, بہار شریعت کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب لوگ اس طرح میت کو قبر میں رکھنے لگتے تھے, نیچے چٹائی بچھاتے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے. اور ہماری شریعت کے اندر بھی یہ ہے کہ جب یہ ہمارے بہت رجحان ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جب آپ میت کو قبر کے اندر رکھنے لگے تو جو نیچے مصلی یا چٹائی وغیرہ رکھتے ہیں وہ رکھنا فضول ہے اور ضیاع کرنے والی بات ہے, وہ رکھنا جائز نہیں ہے. بے سبب اس کو ضائع کرنے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ مصلی آپ کسی مسجد میں رکھ دیں, جو بندہ نماز پڑھتا اس کو دے دیں, وہ اس کے اوپر نماز پڑھتا رہے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرماتا رہے گا. تو اس طرح میت سے پہلے جو نیچے قبر میں چٹائی رکھی جاتی ہے وہ چٹائی رکھنا جائز اور درست نہیں ہے. میں نے حوالہ دے دیا, فتاوی شامی کے اندر بھی موجود ہے, نور العزا کے اندر بھی موجود ہے, بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے. اگر میرے کسی ساتھی نے اصلاح کے طور پر دیکھنا ہو تو میں دیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ سے سچا پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا فرما.